بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل كصلاة المودع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ جس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا، اور اس کی آمد سے چند دنوں پہلے تک جس کے تذکرے شروع ہو گئے تھے، اور نجی محفلوں اور نشستوں میں عموماً اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ بس اب رمضان آنے والا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا اس مرتبہ سرما میں آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا اب اس کے بعد مستقل سرما ہی میں آتے رہیں گے، اللہ کرم فرمائے۔ بہرحال یہ سارے تذکرے رمضان کے ہو رہے تھے۔ رمضان آ بھی گیا اور آ نہیں گیا، بلکہ اب جا بھی رہا ہے۔ وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے واسطے، دن گنے جاتے تھے اس دن کے واسطے، لیکن جب وصل ہوا تو معلوم ہوا کب ختم ہوا یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ بہرحال اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور ایمانی صحت کی حالت میں ہمیں رمضان جیسی مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں، اور نہ صرف نصیب فرمائیں بلکہ اپنی مقدور بھر، اپنی حیثیت بھر، اپنی صلاحیت بھر اللہ نے جتنی توفیق دی اس میں کچھ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق ہمیں ملی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ مبارک ساعتیں ہمیں اپنی اس زندگی میں دوبارہ نصیب فرمائیں۔ کتنے مصلی تھے ہمارے جن کی یہاں پر ہم نے اس سال کے دوران یا 2 سالوں کے دوران تعزیتی نشستیں بھی لی مسجد میں، وہ مسجد کے حاضر باش لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں بغیر تأمل کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہماری مسجد کے کھونٹے ہیں، مستقل مسجد میں فروکش رہا کرتے تھے۔ جب کبھی میں مسجد میں داخل ہوتا تو کچھ مخصوص جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر ہمیشہ جن کو یہ آنکھیں دیکھا کرتی تھی وہ وہیں پر نظر آیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو حیات ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے، اپنی ہزار حسرتوں اور خواہشوں کے باوجود مسجد میں نہیں آ پا رہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ جسمانی اور ایمانی صحت کے ساتھ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی مرحمت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال صرف شکر سے کام نہیں چلنے والا ہے، احتساب ضروری ہے۔ آج صبح فجر کے بعد ہم یہاں بیٹھے تھے، کچھ احباب تھے، تو بولے مولانا بات کیسے کریں گے؟
میں نے کہا بھائی شعر پڑھ لیا میں نے ایک شعر پڑھ لیا، فکر معاش عشق بتا یاد رفتگا، فکر معاش عشق بتا یاد رفتگا، 2 دن کی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی، کتنے جھمیلے ہیں، فکر معاش بھی ہے، عشق بتا بھی ہے، یاد رفتگا بھی ہے، تو وقت نہیں ملتا ہے عنوان طے کرنے کا۔ جمعہ کے دن صبح تک بھی سوئے رہتے، ارے باپ رے آج جمعہ آ گیا کیا بولنا ہے، ٹینشن میں آ جاتا معاملہ۔ فجر بعد پوچھے تو میں نے کہا کہ آپ ہی بولو کیا بولنا ہے، تو اس کے حساب سے کچھ اپنا ذہن بنا کر آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا احتساب، میں نے کہا احتساب نہیں، ایسا کرو رمضان کے بعد کیا کریں، نہیں احتساب۔ تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے چلو ان کی بھی خواہش پوری ہو جاتی ہے، احتساب کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ احتساب ایسی چیز ہے کسی بھی قوم کے لیے جو اس کو ترقی کے اعلیٰ منازل تک پہنچا سکتی ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو، شیطان کو بھی خبیث کو سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ شیطان کی جو مجلس شورا ہوئی اس کے چیلوں کے ساتھ، تو اس میں کیا کہتا ہے، اقبال نے لکھا ہے نا نظم مجلس شورا شیطان کی، تو اس میں شیطان یہ کہتا ہے ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ شیطان کو بھی اگر مجھ سے آپ سے اگر کسی چیز کا سب سے بڑا ڈر ہے شیطان کو، تو کیا ہے؟ آپ کے اندر احساس اور احتساب کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ جب احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے اور احساس زندہ ہو جائے تو شیطان کو اپنی خیر نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو آدمی کو اگلے مرحلے کے لیے مزید تیار کر دیتا ہے۔ احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت کو، احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت کو، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی۔ تو جتنا آدمی محسوس کرتا ہے کسک بڑھتی ہے۔ احتساب کا جائزہ، احتساب اور جائزہ لینے کی مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس سے آئندہ کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے جو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ مبارک ساعتیں ہمیں دی تھی، اللہ نے بغیر کسی مطالبے کے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، صحت دی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا، عبادتوں کی توفیق دی، تو میں نے آخر اللہ کی ان تمام نعمتوں کے بعد اس مہینے کی قدردانی کیسے کی؟ کیا میں نے اپنا وقت عبادتوں میں گزارا یا خریداریوں میں گزارا؟ میں نے اپنا وقت تلاوتوں میں گزارا یا مختلف قسم کی بحثوں میں اور مختلف قسم کی باتوں میں اور تبصروں میں اور کمنٹس میں اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں، اسی میں وقت گزار دیا؟ میں نے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو اللہ کے پاک کلام کو دیکھنے میں بزی رکھا، یا جو ہے روزے کے اوقات کو گزارنے کے لیے IPL سے جو ہے تو محظوظ ہوتا رہا؟ جائزہ لینا پڑے گا نا بھائی، IPL بھی تو چل رہا تھا، ایک طرف رمضان چل رہا تھا، اب آپ نے کیا، کس کو فوقیت دی، کس کو ترجیح دی، پریفرنس کیا تھا، پریورٹی کیا تھی، اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا۔ اگر رمضان، آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان کے پہلے جمعہ کے متعلق پہلی جمعہ میں بات کہی تھی کہ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے اس کا سال ویسا ہی گزرنے والا ہے۔ تو جائزہ تو لینا پڑے گا کہ رمضان کیسا گزرا، عبادتوں میں گزرا، تلاوت میں گزرا، ذکر و اذکار میں گزرا، تسبیحات میں گزرا، روزے کی حالت میں اللہ سے استغفار کرتے ہوئے گزرا، یا پھر جو ہے وقت گزارنے کے لیے تبصرے، کمنٹس، تجزیے اور باتیں اور جائزے، اور فلاں ایسا کر رہا اور فلاں ویسا کر رہا، اور اس کو کولر لگ رہا اور اس کو پنکھا لگ رہا، اور وہاں کھڑے رہے تو ٹھنڈی زیادہ ہو رہی ہے، اور وہاں کھڑے تو امام صاحب بھی الگ ہی نمونے کے پنکھا بند کرو اور انہوں الگ ہے، یہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو جائزہ لینا پڑے گا نا، جائزہ، تو جائزہ لینے کا کیا کرنا ہے؟ جائزہ اگر ہم لیتے ہیں تو 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہمیں جائزہ لینے کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جائزہ لینے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے
کہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، رمضان ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس چیز کو غور کرنا ہے۔ اور رمضان سے اگر ہم تھوڑا سا ہمارے اس مہینے کا جائزہ لیں، 2-4 چیزوں کے سبق ملتے ہیں۔ کتنے چیزوں کے؟ 2-4 چیزوں کے اسباق رمضان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان ہمارے اندر مجاہدے کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ مجاہدہ، جفا کشی، مشقت برداشت کرنا، حوصلہ رکھنا، حالات کو سہارنا، صبر کرنا، جم جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ رمضان سے سبق ملتا ہے نا۔ دن بھر تھکے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، سحر کے وقت میں تھوڑا، افطار کے وقت میں تھوڑا سا کھا لیا ہے، اگر صحیح معنی میں روزہ رکھا ہے، ورنہ اب تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا کیسا بول رہا ہوں میں، افطار میں جو ہے تو 7ویں حلق تک کھا لے رہے ہم، اور پھر اس کے بعد بھی، لیکن چلو مان لیتے کہ نہیں کھا رہے ہوں گے۔ ہمارے محلے کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بہت کاشیس ہوتے ہیں ہیلتھ کو لے کر، تو نہیں کھاتے ہوں گے زیادہ، کیونکہ کاشیس ہے ہیلتھ کو لے کر، تو خالی کھجور پر اور پانی پر افطار کرتے ہوں گے۔ تو میں اسی کنٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں کہ بھئی دن بھر تھکے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، کچھ نہیں کھائے، اور افطار میں تھوڑا سا پانی پیے، اور اتنے کاشیس تھے کہ زیادہ چیزیں نہیں کھائی، اور اس کے بعد معلوم ہوا تراویح میں آ کر 1 گھنٹہ مستقل کھڑے رہ کر عبادت کر رہے۔ کتنا بڑا مجاہدہ ہے یا نہیں؟ آگے پیچھے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا ہے، برابر 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر مولانا کو برداشت کرو 10 منٹ، برداشت کرتے ہیں نا۔ مجاہدے کی کیفیت ہو رہی ہے نا۔ تو رمضان سے کیا سبق ملا؟ رمضان سے سبق ملا مجاہدے کا۔ یہ مجاہدہ جو رمضان میں کرایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو چیزیں رمضان کے علاوہ میں حلال تھی، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ مجاہدہ ہے، برداشت ہے، صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہر دل نہیں، معاف کیجئے گا، خود کی دل پسند جو ہے تو اللہ نے زوجہ محترمہ عطا کی ہوئی ہے، اور معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق دن میں جائز ہے، رمضان میں حرام ہے۔ برداشت کر رہا ہے نا آدمی، نئی شادی ہونے والی ہے اور ایک دم اچانک رمضان آ گئے، برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے نا۔ ہاں، یہ مجاہدہ۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جو مجاہدے کی کیفیت رمضان کے اندر ہمارے اندر رہتی ہے، یہ کیفیت، یہ مزاج، یہ عادت رمضان کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے۔ کیا سبق ملا؟ پہلا کہ یہ چیز رمضان کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے اور احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ لوگ اپنے پاس تو اس علاقے میں زیادہ تر مومن برادری کے لوگ ہیں اور کاروباری ہیں، کپڑے کے بیوپاری ہے نا، کوئی ساڑی کا کر رہا ہے تو کوئی ڈریسز کا کر رہا ہے، کوئی را مٹیریلز کا کر رہا ہے تو کوئی ریڈی میڈ کا ہے، جو بھی ہے، اور کفن بیچنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو کپڑوں کے کاروباری ہیں نا سب، یہاں پر سب ہے۔ سال کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سال کے آخر میں لگاتے کہ نہیں کیلکولیشن، ارے بھائی اتنے کا مال لائے تھے، اتنا ادھار تھا، اتنا اپنے وہاں سے قرض لے کے لائے تھے، پہلے اس کا قرض دینا پڑے گا، پھر اس کا بل پے کرنا ہے، پورا جو ہے تو سال کے آخر میں ٹیلی کرتے، کیلکولیٹ کرتے، پھر پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا۔ لاس تو نہیں آتا، اتنے منجے ہوئے بن گئے ہوئے ماشاءاللہ تجارت میں، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لاس کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ قرض لینے کے لیے بولتے رہتے اپنا، ارے بھائی بہت حالات دکھ رہے، ذرا مال لے کے آنے کا دو، بولا پیسے بچے نہیں، بچے تھے بھئی آپ نے اڑا دیے، یہ بولو سیدھے سے، بچے نہیں بولے تو کیا ہوتا ہے؟ بہرحال تو احتساب کرتے رہتے نا، رمضان کا ایسے احتساب کرنا ہے۔ اور احتساب کرنے کی صورت میں پہلی چیز سامنے کیا آئی کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے مجاہدہ۔ اور مجاہدہ کیسا کہ جو چیزیں رمضان کے علاوہ میں حلال تھی، اللہ کے کہنے پر ہم اس سے رک گئے۔ رمضان کا تقاضا یہ ہے، رمضان کی اس ٹریننگ کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کے اوپر اس مجاہدے کو قائم رکھیں، کنٹرول کو، برداشت کو، استقامت کو، حوصلے کو، اور مسائل کو جھیلنے کو، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ابھی تو حالات کیسے آ رہے ہیں، کیسے حالات ہیں، میں آپ کے حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں،
مجھے آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا ہے، لیکن جو انالائسسٹ ہے، جو تجزیہ نگار ہے، جو مبصرین ہیں، جن کو اللہ نے فراستیں دی ہوئی ہیں، جن کی گہری نظر ہے، جن کی پوری دنیا پر اور بالخصوص اپنے ملک کے نشیب و فراز پر، یہاں کی سیاست پر، سیاست کے اتار چڑھاؤ پر، اور یہاں پر جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ذہنوں میں چلنے والے منصوبوں پر جن کی نظر ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ حالات اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمیں اللہ کی ذات پر امید ہے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم حوصلہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے۔ سبحان اللہ، کیا مکی دور میں جتنے مصیبت کے حالات تھے، جیسے شدائد کا سامنا تھا، جیسے مسائل کا سامنا تھا، ہمیں تو اس کا شمع بھی حاصل نہیں ہے ابھی۔ اللہ کے رسول نے کیسی استقامت بتائی، تو ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہے، لیکن حالات پر نظر تو رکھنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جم کر رہیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ارتداد کا شکار اپنی نسلوں کو نہیں ہونے دیں گے، اپنے نسلوں کی تربیت اس سے انداز میں کریں گے کہ حالات کی مار کیسی بھی پڑے وہ ایمان پر کھڑے ہو کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان کا سبق کیا ہے؟ رمضان کا سبق یہی نہیں ہے خالی روزے رکھ لیے اور منہ دن بھر بند رکھ لیے اور رات بھر چالو کر دیے، ویسا نہیں، وہ نہیں ہے، وہ کوئی مطلب کا نہیں ہے، خالی وقت چینج کر دے رہے، دن میں بند رات میں اوپن کر دے رہے، ایسا نہیں۔ تو پہلا سبق مجاہدہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے قرآن سے وابستگی۔ رمضان کو قرآن سے تعلق تھا، ماشاءاللہ، جس کو سال بھر توفیق نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے رمضان میں کتنی تلاوتیں کرتے ہیں۔ بولنے والا اتنی نہیں کر پاتا ہے، مجھے یقین ہے، بولنے والا اتنی نہیں کر پاتا ہے جتنی سننے والے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے ایسے لوگ آج بھی ہمارے پاس ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ یہاں تذکرہ کیا، مولانا سال بھر پڑھنا نہیں ہوتا، اب جو ہے اللہ کے کرم سے ایک بیٹھک میں 2 پارے ہو جا رہے ہیں، 2.5 پارے ہو جا رہے ہیں، اور ہم اتنا پڑھ رہے ہیں اور اتنی تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ایک ذوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا، پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس تعلق کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد بھی قائم رکھنا ہے۔ کیسے قائم رکھیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے، کسی کے خاندان میں اگر کوئی بزرگ ٹاٹا بائے بائے کر دے تو جب قرآن کھول لینا۔ کیا کرنا؟ جب کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن کھول لینا، یہی کرنا ہے نا جی؟ یہ نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی موقعوں کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب کوئی مر گیا تو مسجد سے پارے لانے کے لیے بھیجنا ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، اور جب کوئی بیمار پڑ گئے تو تلاوت کے لیے قرآن یاد آ رہی ہے، ایسے نہیں۔ یہ تو پھر قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کتاب تلاوت کے طور پر نہیں کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کتاب ہدایت کے طور پر کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ کون سا قرآن؟ اللہ آگے خود فرما رہے ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تلاوت تو کرنی ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ تلاوت سے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہدایت اخذ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ہدایت اخذ کرنا ہے۔ ہم ہدایت اخذ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو عربی نہیں آتی ہے، بعد میں علماء سے پوچھیں، تفسیر ہوتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ، اس میں شریک رہیے، ماہانہ تفسیر ہوتی ہے اس میں شریک رہیے، روزانہ فجر بعد ہوتی ہے اس میں شریک رہیے، تو معلوم تو ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہدایت نامہ کس طریقے سے ہے، کس چیز کی ہدایت دی جا رہی ہے، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کون سے وہ امور ہیں جو کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کون سے وہ امور ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کون سے وہ امور تھے جن کے کرنے کی وجہ سے قوموں پر زوال آیا ہے، کون سے وہ کام تھے جن کو اپنانے کی وجہ سے صحابہ ذلت کی کھائیوں سے اٹھ کر عروج اور ترقی کے باں میں عروج پر پہنچ چکے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا نا، صرف تلاوت سے
بغیر سمجھے کہ تلاوت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں آئے گا؟ تو دوسری چیز قرآن سے وابستگی رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں، رمضان کی خصوصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ تو رمضان کا ایک سبق یہ ملتا ہے، اور رمضان کا احتساب اور جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے سے ہمیں بھوکا رکھ کر دن بھر، پیاسا رکھ کر دن بھر ہمارے اندر غم خواری کا جذبہ پیدا کرنا چاہے۔ کیا چاہے؟ غم خواری کا جذبہ پیدا کرنا۔ ابھی تو موسم بہت زیادہ سخت گرم نہیں ہے، سوچیں آپ کہ جب ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اور جو غریب ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ایک روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ویسے گرما کے موسم میں کیا ان کے دلوں کے اوپر گزرتی ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ اور کب اندازہ لگائیں؟ جب ہم لوگ روزہ رکھ کر 3 بجے اور 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اب تو وہ کیفیت بھی نہیں پیدا ہو رہی۔ اللہ کے کرم سے مسجدوں میں اب ایسے بڑے بڑے کولر لگے والے بابا آدم کے زمانے کے، اور پھر ایسیاں ہو جا رہی ہے، تو گھر میں نہیں بھی ہے تو یہاں آ کے مست اللہ کے کرم سے ٹھنڈی ہوا میں جو ہے روزے کا پورا مزہ لے رہے، پورا محسوس ہی نہیں ہونے دے رہے، بھوک کا احساس ہی نہیں پیدا ہونے دے رہے۔ میں نے جو شعر کہا نا شروع میں، احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت کو، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی۔ اب احساس ہی نہیں پیدا ہونے دے رہے ہم، ٹھنڈی ہوا میں آ کے مست سو جا رہے اللہ کے کرم سے، اور پھر تھوڑا سا 10 منٹ پیٹ ٹیکتے، اس کے بعد موبائل نکال کے پھر گیم بھی شروع کر دے رہا پٹھا مسجد میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں پہنچ گئے؟ زوال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، پیٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ یہاں مسجد میں ہو رہا ہے، یہاں کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کان کھول کر سنو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گیم دیکھ رہے ہو، روزے کے لیے اوقات گزارنے کے لیے یہ جگہ ٹھنڈی کولر کی ہوا لینے آ رہے اور موبائل میں گیم دیکھ رہے ہو، کس منہ سے خدا کے یہاں جائیں گے؟ کس منہ سے خدا کے یہاں کھڑے رہو گے؟ اللہ نے رمضان اس لیے دیا تھا، روزے اس لیے دیے تھے کہ تمہارے اندر کنٹرول پیدا ہو، اور روزہ اس لیے دیا تھا کہ تمہارے اندر مجاہدہ پیدا ہو، اور روزہ اس لیے دیا تھا کہ تمہارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، اور آپ اپنے سارے برداشت کا تیا پاچا یہاں آ کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی، اور آوازیں اٹھانے میں ایسے لوگ زیادہ، کولر کیوں نہیں، پنکھا کیوں نہیں، اور ادھر کرو اور ادھر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں پہنچ رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں؟ کیسا مجاہدہ ہے؟ رمضان کیا درس دینا چاہ رہا ہے اور ہم اس کے اپوز میں کیا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تھوڑا خیال رکھیں۔ مسجد کی حرمت، مسجد کی تقدیس، مسجد کا جو اصل مقام ہے، اگر اس کو فراموش کرو گے تو یاد رکھ کے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید آصف نہیں، کوئی عالم دین نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی محدث نہیں، خود باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے، عبادتوں سے، تلاوتوں سے لوگوں کے لیے مخل بنے، روکے لوگوں کو۔ مخل بننا، یہاں آ کر سوتے ہیں۔ میں نے کل دیکھا ایک صاحب تلاوت کر رہے اور ان کے بالکل بازو میں ایک صاحب لیٹے ہوئے، اور لیٹے ہوئے کیسے انداز میں ہیں؟ لیٹے ہوئے ایسے کہ یہ صاحب تلاوت کر رہی ہے اس طرف ہے، اور لیٹے ہوئے ایسے یوں پیر کر کے، ان کا پیر وہ صاحب کے کندھے کے برابر جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ احساس ہی نہیں، ایک تو مسجد کا احساس نہیں، قرآن کا احساس نہیں، رمضان کی حرمت کا احساس نہیں۔ تو یہی تو چاہ رہا ہے رمضان کے ذریعے، یہی تو چاہا جا رہا ہے کہ مزاج میں برداشت ہو، مزاج میں یہ ہو۔ بہرحال دوسری چیز، اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر غم خواری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ بات سے بات نکل گئی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ احساس ہمارے اندر ہو۔ اب ہمیں احساس ہی نہیں پیدا ہونے دے رہے۔ بہرحال سارے آرٹیفیشل ساری سہولتیں مل گئی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو تھکان ہو سکتی تھی، جو احساس بھوک کا پیدا ہو سکتا تھا، دوسروں کی غم خواری کا جو جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، ان سہولتوں کی وجہ سے وہ سب کافور ہوتے چلے جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ، کیسی غمخواری تھی امت کی، وہ غمخواری رمضان کے بعد سال بھر ہمارے اندر ہونا، کیسی غمخواری تھی۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، حالات معاشی طور پر اچھے نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، صحابہ خندق کھودتے کھودتے تھک گئے، اور کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی سخت بھوک کی شکایت کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بھوک کی حالت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اپنے کپڑوں کو ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا تو اس پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ نے کس کر پتھر باندھ دیا کہ پیٹ کا جو لپکا ہے وہ جاری نہ اور بھوک کا احساس مٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ نے خود کہا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر آپ کو امت کی غمخواری، صحابہ کی غمخواری ایسی کہ ان کے لیول پر اتر کر آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے شکم مبارک پر، صحابہ کے ایک پتھر تھا، آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر تھے۔ یہ غمخواری رمضان سکھاتا ہے، اور رمضان کی حد تک کے لیے نہیں سکھاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم، یہ آپ کے صدقہ فطر کا سسٹم، یہ صدقہ خیرات کی ترغیب، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک عمل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ چیز زکوٰۃ کے عنوان پر جب بات کیا تو کھل کر آپ کے سامنے بات رکھا میں نے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، چیریٹی، اس کے ذریعے سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ جہاں پر جو ان بیلنس سوسائٹی میں آتا ہے مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ملک کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، چوری، ڈکیتی، بینک رابری، کروڑوں روپیہ لے کر بھاگ جانا، مالیہ بن جانا، اور بہت سارے نام ہیں، ابھی سب کے نام نہیں لیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان بیلنس کی وجہ سے۔ تو بہرحال غمخواری پیدا کرنا، کیسی غمخواری تھی اللہ کے رسول کو؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ ان پتھروں کے برسانے کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ آپ کی نعلین مبارکین، آپ کی جوتی مبارک خون سے تر بتر ہو گئی، اور اللہ کو دیکھا نہیں گیا۔ فرشتے کو، جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ بھیج دیا۔ جبرائیل کہتے اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہ پوری بستی طائف کی اس کے اندر پیس کر رہ جائے۔ غمخواری دیکھیے، خون سے آپ تر بتر ہیں اور آپ کی جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، اور اس حال میں غمخواری کا یہ عالم ہے، آپ کہتے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، کل ان کی نسل میں ایسے ہوں گے جو میری بات کو قبول کریں گے اور میرے مشن کو آگے لینے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں یہاں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم بھارت کے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے یہ اس ریجن کے جو لوگ ہیں، قسم خدا پاک کی، اللہ کے رسول کی اسی غمخواری کی وجہ سے ہم کلمہ گو ہے۔ اس لیے کہ وہی بنو ثقیف، ان میں سے ایک شخص نکلا تھا جس کا نام محمد ابن قاسم تھا، جس نے سب سے پہلے سندھ کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے تو لہرایا تھا، اور وہیں سے اسلام کی آمد اس دیش میں ہوئی تھی، اور جس دیش میں ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ کہاں سے تھا محمد ابن قاسم؟ اسی طائف والوں کے خاندان سے، بنو ثقیف سے تھا۔ آپ کی وہ غمخواری کا نتیجہ تھا کہ میں اور آپ کلمہ گو ہے، اللہ کا نام لیوا، اللہ کے نام لیوا ہے۔ یہ غمخواری رمضان پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور تیسری چیز، اوقات کی پابندی۔ اوقات کی پابندی، یہ ہر عبادت سے اوقات کی پابندی کا درس دیا جا رہا ہے، اور ہمارا معاملہ اس میں سب سے زیادہ ڈنڈی مارنے کا۔ ہاں، مسلمان کو اوقات کی پابندی خالی ایک ہی جگہ دکھتی، مجھے اوقات کی پابندی خالی ایک جگہ دکھتی، سب کی کہاں دکھتی؟ خالی یہ بیچاری جو ڈیجیٹل گھڑی ہے اس کے وقت انہیں ٹوں بول کے دیکھی کہ سب کھڑے ہو جاتے، اور ایسے کھڑے ہو جاتے کہ اگر امام مسجد میں ہے بھی، اگر تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا، وضو خانے میں بھی ہے، صبر نہیں ہوتا اتنا جلدی، یعنی کہ یہاں آ کر اچھا اتنا وقت کے پابندی بتاتے، یہاں پر 1 منٹ اگر آگے پیچھے ہو گیا بے چین ہو جاتے۔ اور آپ دعوت نامہ دیتے بیٹے کے اور بیٹی کے شادی کے لیے، 2 مہینے پہلے سے جو ہے تو دعوت نامہ، انویٹیشن کارڈ پرنٹ کرواتے ہیں۔ وقت و مقام عقد بعد نماز عصر۔ کیا وقت ہے عقد کا؟ بعد نماز عصر۔
اب بعد نماز عصر ہمارے جیسے یعنی دیوانے بولنا چاہیے آج کے دور میں، ہمارے جیسے دیوانے پہنچ جاتے وقت پر، ارے کچھ ہی نہیں دکھ رہا، ہو گیا نہیں، آپ مغرب کے بعد آئیں گا دلہا، بھئی آپ نے 2 مہینے پہلے پرنٹ کروائے تھے نا، 1 منٹ میں آپ گھڑی پر دیکھتے 2 منٹ 2 مہینے پہلے آپ نے پرنٹ کروائے تھے بعد نماز عصر، وہ کہیں؟ یہ ہے مزاج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سارے کاموں کو ہم اپنے مزاج کے حساب سے لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال رمضان کا ایک سبق کیا ہے؟ اوقات کی پابندی، اوقات کی پابندی۔ آپ دن بھر روزہ رکھ کے اور یوں تصور کریں کہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، بلا کی گرمی تھی، دن بھر روزہ رکھ کے 1 منٹ پہلے افطار کر لیے تو دن بھر کے اوپر پورا پانی پھرتا نہیں پھرتا؟ پھرتا یا نہیں پھرتا؟ 1 منٹ پہلے افطار کر لیتے آپ، اجی 1 منٹ چھوڑ دو، 30 سیکنڈ پہلے افطار کر کے بتا دو آپ، ہے حوصلہ اپنی عبادت پہ پانی پھرنے کا؟ کیا بتا رہی ہے یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ رمضان درس دے رہا ہے اوقات کی پابندی کا۔ جو قومیں وقتوں کی قدر کرتی ہیں ان قوموں کو مین اسٹریم میں آنے سے اور ترقی اور اقتدار کے درجوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نا، ہم خالی انالائز کرتے رہتے، بہت سارے مبصرین اور انالائسسٹ اور بیچارے دانشور کرتے اپنے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے، مسلمانوں کے پستی کا سبب کیا ہے؟ تعلیم میں پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے؟ معاشی طور پر کمزور ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے؟ وہ مین اسٹریم میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے؟ وہ سیاست سے دور ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ وقت کی قدر نہیں کرنے سے، وقت پر نہیں جاگنے کی وجہ سے، وقت پر رہتے ہوئے کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ جھیل رہے ہیں یا نہیں جھیل رہے ہیں؟ تو رمضان کا تیسرا سبق کیا ہے؟ اوقات کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فجر کی وقت کی تلاوت، فجر سے پہلے کی عبادت، اس کی ترغیب تو اللہ دے۔ اور اب دیکھیے ہو گیا 2-3 دن ہی سے، بس پٹھا بھی انتظار میں بیٹھے والا ہوں گا، جیسی گیٹ کھلا میرے دیوانے آ جاتے میرے باہوں میں، اب انتظار میں ہوں گا نا۔ اور ہم بھی جو ہے تو بے چین ہیں، ارے ملے نہیں اپنے کو چچا صاحب بہت دنوں سے، 29 دن ہو گئے، 28 دن ہو گئے، انتظار میں رہتے ہم لوگ۔ تو نہیں، اوقات کی پابندی جو رمضان دے رہا ہے، جو رمضان اس کا درس دے رہا ہے، اس کے اوپر توجہ کریں، اور رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ معمول باقی رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ اور ہاں، میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، کون سی تلاوت کی تھی؟ ایک دم اسٹارٹ میں، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سب سے آخری صورت ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا سٹیا گئے اپنے، روزہ لگ گیا ان کو، قل اعوذ برب الناس ہے قرآن میں، ہم پڑھتے رمضان میں، اچھا رمضان کے علاوہ بولتے تھے تو چلو سمجھ میں بھی آتا تھا، ابھی رمضان میں اتنا بڑا بلنڈر؟ نہیں، صحیح بول رہے آپ، لیکن وہ جو ہے قرآن کی ترتیب ہے، جو لکھی ہوئی ترتیب ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن میں جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ سورۃ الکوثر ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الکوثر ہے۔ اور میں نے جو فقرہ پڑھا آیت مبارکہ کا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک سے کہہ رہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت، فتح، کامرانی اب آپ کے ہاتھ لگ چکی ہے، فتح مکہ بھی ہو گیا، مکہ کے سارے لوگ اب آپ کے دامن اسلام میں آ چکے ہیں اور سب نے آپ کی دعوت کو قبول بھی کر لیا ہے، تو اب آپ کا مشن تقریباً پورا ہو گیا۔ اب آپ کی نیابت میں آپ کی امت قیامت تک کرتی رہے گی، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرے، تحمید بیان کرے، شکر ادا کرے کہ اللہ یہ کام پورا ہو گیا۔ واستغفر، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرے۔ کیا کرے؟ ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرے۔ رمضان اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ کی توفیق سے ملا۔ رمضان کی کوئی مجال نہیں ہے، رمضان تو آیا تو جا رہا، رمضان کا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں آنا جانا، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رمضان کو مخاطب کریں
مجھے تو ڈر ہے شرک کے دائرے میں نہ چلے جائے۔ دنوں کا الٹنے پلٹنے والا کون؟ اللہ۔ سورج کا نکالنے والا کون؟ اللہ۔ چاند کو نکالنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ چاہے تو سورج کو مان کر دے، اللہ چاہے تو چاند کو مان کر دے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور عبادتوں کی توفیق ملی، رمضان ملا، تلاوت ملی، تراویح ملی، زیادہ سجدے ملے، تہجد میں اٹھنے کی توفیق ملی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق ملی، اور رمضان جا رہا ہے تو روتے بیٹھے۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ اگر رونا ہی ہوتا تو اللہ کے بندو اگلے دن عید نہ ملتی، اگلے دن عید نہ ملتی۔ یہ عبادتوں کی توفیق ملی، اللہ نے عید دی، عید خوشی مناؤ۔ اگر کوئی یہ کہے رمضان جا رہا ہے اب تو میں روتے بیٹھوں گا، عید نہیں کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، حرام ہے۔ کیا ہے عید کے دن؟ کیا ہے روزہ رکھنا؟ حرام ہے۔ عبادتوں کی توفیق پر خوشی منائی جاتی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، خوشی مناؤ۔ اللہ نے عبادت کا موقع دیا، اللہ سے امید رکھو۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اللہ آئندہ رمضان بھی نصیب فرما تاکہ اور مزید عبادت کر سکوں۔ اسلام میں قنوطیت نہیں ہے، اسلام میں مایوسیت نہیں ہے، اسلام میں پچھتاوا نہیں ہے، اسلام عزم سکھاتا ہے، اسلام حوصلہ سکھاتا ہے، اسلام صبر سکھاتا ہے، اسلام استقامت سکھاتا ہے۔ رونا دھونا ہمارے اس میں نہیں ہے، وہ تو شیعوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ ہاں، یہ جب آیتیں اتری ابو بکر صدیق رونے لگ گئے تھے، وہ اس لیے کہ وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ آیتیں کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو گیا۔ آپ کو تو خوشی منانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن محبوب کی جدائی کا غم پیدا ہو گیا دل میں۔ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا تو آپ رخصت ہو جائیں گے، اس لیے ابو بکر رونے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ توفیق ملی، یہ مشن پورا ہوا، آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا، فتح مکہ ہو گیا اور دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ اب اللہ کی تعریف کرو، تحمید کرو، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرو۔ کیا کرو؟ استغفار بھی کرو۔ بھائی جماعت میں گشت میں جاتے کہ نہیں ہم لوگ؟ کون کون گئے گشت میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ بغیر تکلف۔ اب یہ اس پہ تو اٹھا سکتے ہو، کوئی عہد تو نہیں لے رہا ہوں میں آپ سے۔ میں پہلے بول دیا، اب عہد لینے کا ہاتھ نہیں اٹھانے والا ہوں بھائی، اٹھاؤ ہاتھ، کیا کریں گے کہ نہیں، اب نہیں بولنے والا ہوں۔ گشت میں تو جاتے ہیں نا؟ ہاں، گشت میں جب جاتے ہیں تو واپسی میں کیا بولتے ہیں امیر صاحب؟ بھائی استغفار کرتے ہوئے چلو۔ کیا کرتے ہوئے چلو؟ کیوں؟ گناہ کرنے کو گئے تھے؟ گناہ کرنے کو گئے تھے کیا؟ ہاں، پھر نظر بازی کرنے گئے تھے؟ کہے کو گئے تھے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ پھر آتے ہوئے استغفار کہے کو کرا رہے ہیں امیر صاحب؟ وہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ دیکھو جیسا کام کرنا چاہیے تھا شاید ہم سے نہ ہوا ہو، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے کام کیا، اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو آپ معاف فرما دیجیے۔ تو کہا کہ یہ خوشی ملی ہے، بہرحال اس پر خوشی مناؤ اور تسبیح کرو، تحمید کرو، اللہ سے مانگو، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرو۔ تھوڑا سا 1-2 منٹ اور لے لوں گا میں آپ کے، 2-3 چیزیں اہم ہیں تو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے یہ صاحب آئے ہوئے شفیع بھائی انشاءاللہ وہ پڑھیں گے بالکل، مگر رونا دھونا مت کیجیے گا، خوشی کے انداز میں پڑھیے گا، چہک کر، لہک کر، مہک کر۔ کیسے پڑھیں گے؟ تینوں جملے بولیے، چہک کر، لہک کر، مہک کر، ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رو کر مت پڑھیے اور رلائیے مت، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ خوشی کا۔ اگر خوشی نہیں ہوتی تو اگلے دن اللہ تعالیٰ عید نہیں دیتے اور روزہ رکھنے کو حرام نہیں قرار دیتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور ایک بات بول دوں، یہ جمعۃ الوداع کا تصور ذہن سے نکال دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمعۃ الوداع مر جا رہے، آپ کو آ کے بول دیے جبرائیل نے، بیٹا اب یہ آخری رمضان ہے تیرا، اب اس کے بعد جو ہے تو ڈولہ تیار کرنے کا بول دو، بول کے ایسا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ رمضان کی مبارک ساتھ ہے،
رمضان کا یہ آخری جمعہ، اب اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو تب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، اس لیے اس کا اہتمام کرتے، ورنہ اس میں کوئی زیادہ عبادت الگ سے نہیں، کوئی الگ سے اذکار نہیں، کوئی الگ سے یہ نہیں ہے، بس اپنا جائزہ لے، استقامت پیدا کرے، مجاہدہ پیدا کرے، اوقات کی پابندی کا، غم خواری کا ماحول اپنے مزاج میں اپنی زندگی میں بنائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور غم خواری کیسے ہوگی؟ خالی رونے سے نہیں ہوتی، اللہ نے دیے کروڑوں روپے ہیں، مگر آ کے پوچھتے مولانا صدقے فطر میں 1.25 کلو گھیو دینا کہ 2 کلو دینا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروڑوں روپے کے پلاٹنگ پڑے والے ادھر 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 کہاں رکھا کہ پٹے نے گھر میں محترمہ کو بھی نہیں بولتا، کب سالے آ جائیں گے پتہ نہیں، مگر مسئلہ کیا پوچھتا؟ مولانا 1.25 کلو دینا کہ 2 کلو دینا؟ سبحان اللہ۔ دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، یہ حال ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے نوازا، اور بھول جاؤ یہ گیہوں کو، بھول جاؤ گیہوں کو، بھول جاؤ۔ حالات کون سے ہیں؟ ان بیلنس ہے سوسائٹی میں، عدم توازن ہے سوسائٹی میں، جو مالدار ہے مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، جو محتاج ہے محتاجی کی حالت میں سال ہر سال سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ گیہوں دینا فرض نہیں ہے، آپشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں سب سے مہنگی تھی، اس لیے کم دی جاتی تھی۔ آج ہمارے پاس گیہوں سب سے سستی ہے، وہی دینے کی قسم کھا کے بڑھ گئے۔ کھجور دو، کشمش سے دو، اور کیا ہے؟ جو ہے، جو سے دو۔ اگر ان سے صدقہ فطر نکالنا ہے تو کتنا نکالو گے؟ کھجور، جو اور کشمش کتنا نکالیں گے؟ 1.25 کلو، یاد رہیں گا نا؟ کتنا نکالیں گے؟ برابر ہے 3.5 کلو نکالنا۔ کتنا نکالنا؟ 3.5 کلو کھجور، نہ تو 3.5 کلو کشمش، نہ تو 3.5 کلو جو۔ اس کے حساب سے ایک بندے کا صدقہ فطر نکالنا، ہر بچے کا نکالنا۔ اگر صبح صادق سے پہلے محترم آ گئے دنیا میں، ان کا استقبال خوشی سے کر رہے تو ان کا بھی صدقہ فطر دے دینا۔ کتنا دیں گے؟ 3.5 کلو جو، نہ تو 3.5 کلو کھجور، نہ تو 3.5 کلو کشمش کی قیمت کسی ایک بندے کو دینا۔ لائن سے بیٹھے سب کو دکھاتے، لے بھائی تو بھی لے 2 روپے، تو بھی لے 1 روپیہ، چلر ڈھونڈ کے لاتے۔ پہلے سے 8 دن پہلے سے ایسی چلر لے کے آتے تھے، پہلے بچپن میں دیکھتے، اور بچے کو بھی دیتا پٹا، صدقہ فطر کی رقم، لے بیٹے تو بھی بانٹ، میں بھی بانٹتا ہوں۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں؟ کسی ایک کا شیرخرمے کا نظم ہو جانا، کسی ایک کا کام ہو جانا، کسی ایک کی ایک وقت کی ضرورت پورا ہو جانا، ایسا کانسیپٹ بناؤ۔ یہ چلر چالے بند کر دو، اب یہ چلر جمع کرنے کے چلر چالے ختم، ٹاٹا بائے بائے بولنا ہے، اس کو کیا بولنا ہے؟ ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیں گے، اب گیہوں سے نہیں دینا ہے۔ اچھا یہ جو میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، نہیں تو آپ لگا دیں گے ارے مولانا نے، غنی پورے والے مولانا نے بول دیا اب گیہوں سے صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، جائز ہے، دے سکتے۔ یہ ہمارا محلہ غنی پورا ہے، اس لیے بول رہا ہوں کھجور دو، کشمش دو، اور کیا بولتے ہیں جو دو بول کے۔ کون سا محلہ ہے اپنا؟ تو اپنے غنی ہونے کی کچھ تو لاج رکھنی پڑے گی نا اپنے کو، رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عید کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کا کرم ہے، کولر ہے اپنے پاس، پنکھوں کا نظم ہے، یہ انتظامیہ رات دن محنت کر کے سارا نظم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو نماز کہاں پڑھیں گے عید کی ہم؟ الحمدللہ۔ ایک نوجوان مسجد میں نظر نہیں آنا چاہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان مسجد میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ نوجوان ہی نہیں، کوئی بوڑھا بھی نظر نہ آئے جو صحت مند ہے، کوئی ادھیڑ عمر بھی نظر نہ آئے جو صحت مند ہے۔ اللہ کے بندو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 50,000 گنا زیادہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی نماز چھوڑ کر سب کو لے کر کہاں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ اسلام کی شان، اسلام کی شوکت، اسلام کی عظمت، اسلام کی رفعت اور اسلام کا مقام سب کے نظروں میں آ جائے۔ اتحاد مسلمانوں کا کیا ہے؟ تم جو کوششیں کر رہے ہو ہمیں پارا پارا نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو ہم کیسا ایک امام کے پیچھے لاکھوں کا مجمع سجدے میں جاتا ہے۔ ہم صرف منتظر ہیں اپنے صحیح قائدین کے۔ یہ بتانا ہے، کیسے بتاؤ گے؟ اپنے آپ کو مسجدوں میں بانٹ کر،
سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، اور اس میں بھی سہولت پسند، رات بھر خریداری کرتے ہیں اور صبح میں سوئے رہتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ لیٹ ہو گئے، عیدگاہ پہ 8:30 بجے، جان دو یارو گئے تک ختم ہو جاتی، چپ اپنے مسجد میں پڑھ لیں گے نا، کیا ہے چپ، نہیں، قطعاً نہیں۔ سنت کو سمجھے، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی معمولی مت لینا، ہلکا مت لینا سنت کو۔ عبداللہ ابن عباس تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کو کدو کھانا پسند تھا، ان کے صاحبزادے نے درمیان میں کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے 2 سال تک صرف ایک جملے کی وجہ سے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پسند نہ ہونے کا اشارہ ملتا تھا، بیٹے سے 2 سال تک بات نہیں کی۔ ہلکا مت لینا سنت کو، تو یہاں ہو یا کسی بھی مسجد میں ہو، اگر صحت مند ہے، چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، عیدگاہ پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جو بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، جا نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے یہاں نماز کا نظم رکھا ہے۔ ہمارے امام صاحب حافظ واسع صاحب نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور نماز کا وقت کتنا ہوگا؟ 8:30 بجے کا۔ کتنا ہوگا؟ 8:30 بجے کا۔ یہ جوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان بوڑھوں اور ادھیڑ عمر والے بزرگوں کے لیے نہیں ہے جو صحت مند ہے، یہ ان کے لیے جو بیمار ہے۔ کن کے لیے ہے؟ جو بیمار ہیں ان کے لیے یہ وقت ہے، مسجد میں سہولت ہے، 8:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک سب سے زیادہ یہاں پر جماعت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اتنے زیادہ، اس سے زیادہ تو بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے محلے میں نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات، کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں شب ہو سکتا ہے کہ اب ہے جب کیلنڈر کے حساب سے 27ویں شب ہے، تو انشاءاللہ اس حساب سے ہمارے پاس عشاء کی نماز جو روزانہ 8:45 بجے ہے، کل انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ کتنے بجے ہوگی؟ 9 بجے ہوگی۔ تو خیال رکھیے گا اور جلدی سے تشریف لائیے گا، اور اس رات کو بھی عبادتوں میں گزاریے گا۔ طاق راتوں کا کانسیپٹ بھی بدل دیا اب ہم نے، مطلب یہ کہ چندہ کرنا، پیسے جمع کرنا، کھانا بنانا، اور سب کے سب وہ دیگ اور بھگونے کے آس پاس منڈلانا۔ پکاؤ بھائی، کون بول رہا نہیں پکا رہے، حلال ہے تمہاری کمائی، مگر وہ پکانے والے باورچی کو دے دو ذمہ داری، اپنا وقت مسجد میں گزارو، ہر کوئی وہاں پر موجود ہے، اس کو بتانا ہے کہ میرا بھی کنٹریبیوشن ہے، شاید یہ ہوں گا، ہو سکتا ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وقت کہاں گزاریں گے؟ مسجد میں گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو 2-3 باتیں بنیادی طور پر میں نے کہی، ان کے طرف خیال رکھے، اور رمضان کے بعد مجاہدہ، مشقت، حوصلہ، صبر، استقامت، عزم، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اوقات کی پابندی، غم خواری، یہ رمضان کے اسباق ہے، ان اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔